الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القدوری رحمہ اللہ تعالی وَإِن رَآ صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا رَآ خَارِجَ الدَّارِ أَوْ رَآ أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ وعند زفر رحمه الله تعالى لا بد من دخول داخل البيت والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ فأما اليوم في ديارنا فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاؤت والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري فلا يسقط خياره وهذا عند أبي حنيفة وقال هما سواء وله أن يرده. عبارت کا ترجمہ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اگر مکان کا صحن دیکھ لیا تو مشتری و خریدار کے واسطے خیار رویت نہیں رہا اگرچہ اس کے کمرے نہ دیکھے ہوں، اور اسی طرح اگر مکان کو باہر سے دیکھا یا باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھا، اور امام ظفر کے نزدیک کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، اور اصح یہ ہے کہ کتاب کا حکم عمارتوں کے سلسلے میں ان کی عادت کے مطابق ہے، کیونکہ ان کے گھر اس زمانے میں متفاوت نہیں ہوتے تھے، اور رہا آج کل تو تفاوت کی وجہ سے مکان کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، اور ظاہر کو دیکھ لینے سے اندر کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جامع صغیر میں امام محمد نے فرمایا اور وکیل کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی مانند ہے، حتیٰ کہ اس کو واپس نہیں کر سکتا مگر عیب کی وجہ سے، اور قاصد کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی مانند نہیں ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ قاصد اور وکیل دونوں برابر ہیں اور مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان مسائل کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں جو عبارت میں مذکور ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مکان کا صحن تو دیکھ لیا مگر اس کے کمروں کو نہیں دیکھا، یا مکان کو باہر سے دیکھ لیا یا باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھ لیا اور پھر خریدا، تو مشتری و خریدار کو خیار رویت حاصل نہیں رہے گا، کیونکہ مکان یا باغ کے ہر جز کو دیکھنا متعذر ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے مقصود کی رویت اور اس کو دیکھنا کل کے قائم مقام قرار دے کر خیار رویت ساقط کر دیا جائے گا۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکان خریدنے کی صورت میں خیار رویت ساقط کرنے کے لیے تمام کمروں میں داخل ہونا ضروری ہے۔ محض باہر سے دیکھنا خیار رویت کو ساقط نہیں کرتا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں
کیونکہ اس زمانے میں ان کے مکان متفاوت نہیں ہوتے تھے، جیسے باہر سے ہوتے تھے ویسے اندر سے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو مکان بنائے جاتے ہیں، تعمیر کیے جاتے ہیں، ان کے اندر اور باہر کے حصے میں مالیت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کا حصہ دیکھ لینے سے اندر کا علم نہیں ہوگا، اور جب باہر کا حصہ دیکھنے سے اندر کا علم نہیں ہوتا تو کمروں کے اندر داخل ہو کر ہر کمرے کا دیکھنا خیار رویت کو ساقط کرنے کے لیے ضروری ہوگا۔ طلبہ عزیز، آج کے ہمارے زمانے میں فتویٰ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ امام ظفر کا قول اوفق اور ارفق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض عمارتیں باہر سے بالکل سادہ اور خستہ حال دکھائی دیتی ہیں، لیکن اندر اس کے کمرے شاہی تعیش سے کم نہیں ہوتے، اور انتہائی شاندار اور فن تعمیر کے شاہکار ہوتے ہیں۔ اور بعض عمارتیں باہر سے بڑی شاندار و دیدہ زیب دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر اس کے کمرے کسی آثار قدیمہ کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ موجودہ زمانے میں جو حال مکینوں کا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ، باہر کچھ اور اندر کچھ، یہی کچھ حال مکانوں کا بھی ہے کہ ظاہر کچھ اور اندر کچھ۔ اس لیے مکان کی خریدی میں مشتری و خریدار کا خیار رویت اس وقت ساقط ہوگا جب اس نے مکان کو اندر باہر سے دیکھ کر خریدا ہو، ورنہ اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدا، پھر اس خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا، مثلا یوں کہا کہ میری طرف سے مبیع پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل بن جا، یا میں نے تجھے مبیع پر قبضہ کرنے کے لیے وکیل مقرر کیا۔ اب جب وکیل مبیع کو دیکھ لے گا تو اس کے دیکھنے سے مشتری کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا، جیسے خود مشتری کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے۔ اور جب مشتری کا خیار رویت ساقط ہو گیا تو مشتری کو خیار رویت کی وجہ سے مبیع کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مبیع میں کوئی عیب ظاہر ہوا تو خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، اور اگر مشتری نے کسی کو قبضہ مبیع کے لیے قاصد مقرر کیا، مثلا یہ کہا کہ تو میری طرف سے مبیع پر قبضے کے لیے قاصد ہو جا، یا میں نے تجھے قبضہ مبیع کے لیے قاصد مقرر کیا، یا تو بائع سے جا کر کہہ دے کہ وہ مبیع تجھے دے دے، پس جب یہ قاصد مبیع کو دیکھ لے گا تو اس کے دیکھنے سے مشتری کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ یہ حکم جو بیان کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین نے فرمایا وکیل اور قاصد دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی قاصد کے دیکھنے سے بالاتفاق مشتری و خریدار کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا، اور وکیل کا دیکھنا قاصد کے دیکھنے کی مانند ہے۔ لہذا وکیل اور قاصد دونوں نے جب قبضے کے وقت مبیع کو دیکھا تو دونوں صورتوں میں مشتری کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا، پس مشتری کے
خیار رویت ساقط نہ ہونے میں وکیل اور قاصد دونوں برابر ہیں، اور جب دونوں کے دیکھنے سے مشتری کا خیار رویت ساقط نہیں ہوتا تو جب مشتری و خریدار دیکھے گا اور اسے مبیع پسند نہ آئے تو مشتری کو مبیع کو واپس کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔